اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لوح بتو قلم بتو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ مائی ڈیئر فرینڈ، آج ہم سیکنڈری کلاس میں مرکیورس یعنی مرکسال میڈیسن پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم اس کی مائنڈ کی سمٹم پڑھیں گے، یعنی مینٹل جنرل سمٹم، ذہنی علامات اس کی پڑھیں گے۔ تو پہلی علامت ہے میموری ویک، فارگیٹس ایوری تھنگ۔ میموری ویک، یادداشت اس کی بہت کمزور ہوتی ہے، ہر چیز اس کا پیشنٹ بھول جاتا ہے۔ فارگیٹس ایوری تھنگ، ہر چیز بھول جاتا ہے۔ لاس آف ول پاور، شائنس اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لاس آف ول پاور یعنی کہ کوئی جو کام کرنا ہے، اس نے جو ارادہ کرنا ہے وہ پراپر طریقے سے کر نہیں پاتا، کروں یا نہ کروں، اس طرح سے اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی، اتنا بہادر نہیں ہوتا کہ کوئی جس بات اس نے کرنا ہے وہ مصمم ارادے کے ساتھ اس کو کر پائے۔ لاس آف ول پاور اس کے اندر ہوتی ہے۔ سلو ان آنسرنگ کویشچنس، کوئی آپ اس سے بات کر رہے ہیں، کسی سوال کا جواب دینا ہے پیشنٹ نے، تو ہی ول بی ویری سلو، ایک دم سے تیزی کے ساتھ، جیسے سلفر کا پیشنٹ آپ کو ٹک 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 آنسرس دے گا، لیکسس کا بیلڈونا کا وہ تیزی سے کرے گا، یہ ایسے نہیں کر پائے گا۔ سلو آنسرنگ اس کی ہوگی، آہستہ سے جواب دے گا۔ نیکسٹ ہے ٹائم پاسز سلولی۔ ٹائم پاسز سلولی، ایسے لگتا ہے جیسے گھنٹے، ایک گھنٹے کا ٹائم بھی کتنا ٹائم ہو رہا ہے گزر نہیں رہا، اس طرح سے اس کو ٹائم پاسز ویری سلولی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے بندہ کہ ابھی اچھا ابھی اتنا ٹائم ہوا ہے، ابھی اتنا ٹائم ہوا ہے، یعنی ٹائم پاسز ویری سلولی۔ نیکسٹ ہے ویری آف لائف۔ ویری کا مطلب اکتایا ہوا، زندگی سے اکتایا ہوا، کیونکہ اس کا میازم سفلیٹک ہوتا ہے، یہ سفلیٹک میازم کی یہ دوا ہے، تو اس میں زندگی سے اکتایا ہوا ہوتا ہے یہ پیشنٹ۔ اس کا تھنکس ہی از لوزنگ ہز ریزن۔ اچھا، اس کو یہ سوچیں رہتی ہیں، اسی طرح کی سوچیں اس کے ذہن میں آتی ہیں کہ وہ بس اپنی عقل کھو دے گا، اپنی عقل کھو دے گا، لوزنگ ہز ریزن، اس طرح کی خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں، اتنا تنگ کرتے ہیں اس کو یہ خیالات پیشنٹ کو کہ وہ ڈسٹرب ہوتا ہے کہ یہ کیسے خیالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ ایسے خیالات کہ بس میں عقل کھو دوں گا۔ ہر ڈفرینٹ دوا میڈیسن کے ڈفرینٹ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، کسی میں کسی طرح کے خیالات تنگ کرتے ہیں، کسی کو کسی طرح کے خیالات تنگ۔ بعض میڈیسن میں ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی زہر نہ دے دے، وہ پیشنٹ اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے بیچارہ کہ بار بار وہ کسی سے بھی کچھ چیز لے کے کھانے لگتا ہے، اس کو فوراً یہ آئے گا اتنا مجھے کہیں اس میں زہر تو نہیں ملا دیا، وہ نہ ملایا ہو، اس طرح کے خیالات۔ یہ مثلاً عجیب و غریب، لیکن اس میں ٹپیکلی یہ جو خیالات آتے ہیں کہ یہ اپنی عقل کھو بیٹھے گا، اس طرح کے خیالات اس کا ہر وقت پیچھا کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 7 ہے ہریڈ اینڈ ریپڈ ٹاکنگ۔ ہریڈ اینڈ ریپڈ ٹاکنگ، ہریڈ تیزی میں، ہر کام تیز کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس ہے نا ہیسٹ میکس ویسٹ، یہی اس کا حساب ہوتا ہے، ہر کام تیز کرے گا، اور باتیں بھی تیز کرے گا، بولے گا بھی تیز یہ بولے گا اس کا پیشنٹ مرکیورس کا۔ نیکسٹ سمٹم ہے اسٹیمرنگ، نروس وتھ ٹریمرز۔ اسٹیمرنگ کا مطلب ہوتا ہے زبان کا تھتلانا، مثلاً وقفہ دے کے، بعض لوگ بات کرتے کرتے اٹک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں رکتے ہیں پھر بات کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ اس سے ہو رہا ہوتا ہے بیچاروں کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو وہ جو تھتلانا ہوتا ہے پیشنٹ کا، یہ اسٹیمرنگ وہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، زبان کلیئرلی وہ ڈائریکٹ فلوئنٹلی بات نہیں کر سکتے یہ لوگ، اسٹیمرنگ مرکسال کے اندر آتی ہے۔ نروس وتھ ٹریمرز، نروس پریشان ہوتا ہے، پھر ٹریمر کا مطلب ہے کانپنا، جسم کانپے گا اس کا، ٹریملنگ ہوگی اس کے اندر، ٹریمرز مین ٹریملنگ۔ نیکسٹ ہے چینج دا پلیس کانسٹنٹلی۔ چینج دا پلیس کانسٹنٹلی، یہاں بیٹھا ہے کہیں وہاں بیٹھ گیا، وہاں بیٹھا ہے وہاں بیٹھ گیا، کانسٹنٹلی وہ یہ جگہ چینج کرتا ہے۔ یہ بالکل یہ سمٹم آ رہی ہے، ریسٹاکس ایک دوا ہے اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے، وہ بھی بندہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ اس کو موومنٹ سے تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے جو چینج دا پلیس کانسٹنٹلی۔ نمبر 10 ہے فیئر وتھ ڈیزائر ٹو اسکیپ۔
فیئر ود ڈیزائر ٹو اسکیپ، خوف ہوتا ہے اس کو، اور ساتھ ہوتا ہے کہ وہ بس نکل جائے، ود ڈیزائر ٹو اسکیپ، اسکیپ کا مطلب بچ کر نکلنا. جیسے آپ کہہ رہے کہ بس میں یا فلاں بندے وہ مجھے نہ دیکھ پایا، یا وہ مجھے میرا کوئی پیچھے کر رہا ہے، تو وہ بندہ ایک دم سے بچ کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، بس وہ نکل جائے فوری طور پر، اپنے آپ کو بچا کے نکل جائے. اس طرح سے خوف ہوتا ہے. دوسرا ڈیزائر ٹو اسکیپ اس کے اندر پائی جاتی ہے. ریسٹ لیسنس اینڈ سویٹی، ریسٹ لیس بے چینی اس کے اندر بہت زیادہ ہے. پسینہ اس کو بہت آتا ہے. پسینہ تو اس کا بڑا مشہور ہے مرگ سال کا، کہ اس کی جو سویٹنگ ہے وہ ایگریویشن کرتی ہے، مثلا اس سے میلیریشن نہیں ہوتا، ریلیف نہیں ملتا. نیکسٹ ہے وائلنٹ ہریڈ امپلسز ہومیسائڈل اینڈ سوئسائڈل. ورڈ امپلسز، یہ بڑی خطرناک سمٹم ہے کہ ایک دم سے کوئی امپلس اٹھے گی، ایک دم سے غصے میں ہے تو ایک دم سے غصے میں آگے میں بھی کسی کو قتل کرتے، اسی وقت آن دی اسپاٹ. یہ نہیں اس کو پتہ ہوگا کس نے کس کو قتل کیا ہے، کیونکہ اس کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں ہوتا، ارادہ قتل کرنے کا نہیں ہوتا، لیکن امپلس ایک دم سے اٹھے گی، اور کوئی ایسا اس کو اویلیبلٹی ہوئی کسی چیز کی، تو میں بھی وہ جس پر غصہ ہے اس کو پکڑے، اس کو مارتے. لیکن بعد میں پھر پچھتانا تو ہوتا ہی، جیسے بھی پچھتانا ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ تو ارادہ تن یہ کام کرتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے، اس کا ارادہ کوئی نہیں ہوتا. کوئی بھی اس کے سامنے آیا تو اس نے اس کا کام کر دینا ہے. ہومیسائڈل کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا، کسی ایک بندے کا دوسرے بندے کو مارنا. اور سوسائڈ کا مطلب ہوتا ہے خودکشی کرنا. یہ سوسائڈ بھی کر سکتا ہے، خودکشی بھی کر سکتا ہے. مثلا ایسے ہی امپلس اٹھی کہ تحریک اٹھی ایک دم سے، بس کر لیا، دریا میں چھلانگ لگا دی، ایسا کر دیا، یا ایسے بجلی کی تاروں کھا لگا لیا. ایک دم سے اس کو ارادہ بھی نہیں ہوتا، ایک دم سے یہ امپلس اٹھتی ہے اور سڈنلی سارا کچھ ہو جاتا ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے اس کے اندر، مرکیوری اس کے اندر ساری. تو اگلی سمٹم ہم دیکھتے ہیں. نیکسٹ سمٹم ہے ہماری جی سوئسائڈل تھاٹس ڈیورنگ مینسس. خواتین کے اندر مینسٹریشن کے دوران یہ ہر وقت یہ خیالات آتے رہتے ہیں سوسائڈ کے، خودکشی کرنے کے خیالات. ٹپیکلی کب ہے؟ ڈیورنگ مینسٹریشن. تو یہ ایک تو جو فیمیل جینٹل آرگنس کی سمٹمز ہوتی ہیں وہ آلریڈی جنرل سمٹمز کے برابر ہوتی ہیں. اس میں اگر مائنڈ کی سمٹمز مینسز کے دوران ایسے سمٹم بندے کو ہو، پیشنٹ کو آئے، اس سے خیالات آئیں، تو یہ بہت بڑی ایک سمٹم ہوتی ہے. تو یہ یہاں تک کہ اگر کہیں کینسر بھی ہوگا تو اس پیشنٹ کا وہ تک بھی اڑا کے رکھ دیں گے. یہی سمٹم ہے کہ اتنی زبردست یہ سمٹم آتی ہے. سوسائڈل تھاٹس ڈیورنگ مینسز، مینسز کے دوران خودکشی کرنے کے خیالات آتے ہیں. اینڈ ایگریویشن ود ویپنگ. نیکسٹ ہے فلدی ان مائنڈ اینڈ باڈی ڈز فلش مسچیویس ڈسٹرسٹنگ ایکشنس. اس طرح سے فلدی ان مائنڈ، ذہنی طور پر یہ پیشنٹ اس کا گندا ہوتا ہے، یعنی کوئی لوگوں کی بلائی والے تھاٹس اس کے اندر نہیں ہوتے. اینڈ باڈی بھی اس کی گندی. ڈز فلش، احمقانہ حرکات کرتا ہے. مسچیویس ڈسگسٹنگ ایکشن، مسچیویس انتہائی خطرناک قسم کی شرارتیں، ڈسگسٹنگ جس سے کراہت آتی ہو، اس طرح کی شرارتیں بھی کرے گا. یہ اگر بچہ ہوگا تو مے بھی کہ وہ اس طرح سے آپ کو کھڑے ہیں آپ نہر کے کنارے، آپ کو دھکا دے دے کہ جاؤ ابھی گر جاؤ نہر پہ. یہ اس طرح سے میں نے ایک بچہ دیکھا، وہ میرے پاس، وہ چھوٹا بچہ، کچھ زیادہ 4 سال اس کی ایج ہونی ہے ہوگی میکسیمم. تو اس نے اپنے گھر کی ساری چیزیں کمرے میں، اس کی والدہ نے جو نئے چیزیں تھیں وہ سنبھال کے رکھی ہوئی تھیں، ان کو ہم نے استعمال نہیں کرنا. اس نے ساری چیزوں کو جا کے اکٹھی کر کے آگ لگا دی. بچے نے، چھوٹا بچہ تھوڑی کا، سارا گھر جلا کے رکھ دی اس نے. تو یہ جو اس طرح کی مسچیویس شرارتیں ہوتی ہیں خطرناک قسم کی، یہ مرگ سال کا حصہ بنتی ہیں. نمبر 15 ہے انکلینیشن ٹو کیچ پاسنگ اسٹرینجرس بائی نوز. انکلینیشن ٹو کیچ پاسنگ اسٹرینجرس بائی دا نوز. یہ بھی کتنی خطرناک سمٹم ہے، انتہائی خطرناک سمٹم ہے کہ اس کے پاس سے جو بندہ گزر رہا ہے اس کو ناک سے پکڑنے کی اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کو ناک سے پکڑے.
اس کو ناک سے پکڑ لے. اس طرح کی اس کی انکلینیشن ٹو کیچ پاسنگ اسٹرینجرز بائی دا نوز، جو پاس سے گزر ہے اس کو ناک سے پکڑ لے، یہ اس کی رجحان ہوتا ہے. صرف پکڑتا بھی ہوگا یہ کو جب زیادہ پکڑتے ہیں. نیکسٹ ہے اچھا جی انکنٹرولیبل ڈیزائر ٹو ٹریول فار اوے. یہ تو بڑی اچھی سمٹم ہے. انکنٹرولیبل ڈیزائر ٹو ٹریول فار اوے، دور دور سفر کرنے کی اس کی بہت یعنی انکنٹرولیبل ڈیزائر، اس کا بہت جی چاہتا ہے کہ ادھر جائے ادھر جائے ادھر جائے. یہ نہیں کہ بعض لوگ تو کہ نہیں جی بس میں نے نہیں جانا ہے، تو یہ اس کی ادھر جائے. اور اب ٹیوبرکلائنم میں بھی ٹیوبرکلائنم کے اندر بھی یہ سمٹم پائی جاتی ہے کہ وہ بھی لمبے لمبے راستے اس کو شوق ہوتا ہے وہ طے کرنے کا. یہ بھی ٹریول، انکنٹرولیبل ڈیزائر ٹو ٹریول فار اوے، دور دور تک سفر کرنے کی خواہش ہے. اور خواہش بھی کیسی ہے؟ انکنٹرولیبل، جس کو کنٹرول ہی نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ بہت بڑی ڈیزائر ہے اس کی دلی یہ خواہشات ایسی ہوتی ہیں. انڈیفرنس ٹو ایوری تھنگ، ڈز ناٹ ایون کیئر ٹو ایٹ. انڈیفرنس کا مطلب ہوتا ہے لا تعلق ہونا. انڈیفرنس مین لا تعلق ہونا. مثلا کسی چیز کے ساتھ کوئی سروکار نہیں، کوئی خوشی ہے گھر میں اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی غمی ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، پیشنٹ کو اپنی آپ میں مگن ہے. تو یہاں تک ہوتا ہے کہ ڈز ناٹ ایون کیئر ٹو ایٹ، کھانا کھانے کی بھی اس کو کوئی کیئر نہیں ہے کہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے، کھانے کا ٹائم ہو گیا میں کھانا کھا لوں. نو، یعنی اتنا یہ پیشنٹ انڈیفرنٹ ہوتا ہے، لا تعلق ہوتا ہے بعض چیزوں سے. نمبر نیکسٹ ہے مسٹرسٹفل اینڈ سسپیشیس. مسٹرسٹفل اینڈ سسپیشیس، شکی مزاج، بہت زیادہ شک اس کے اندر پایا جاتا ہے. اسی لیے اس کے یہ پیشنٹ ہوتا ہے یہ مثلا اگر ہاتھ اس نے دھوئے ہیں تو اس کو یہی شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ صاف ہوئے کہ نہیں ہوئے، بار بار اس کو دھوئے گا، بار بار دھوئے گا، بار بار اس کو دھوئے گا. کہ میرے پاس ایک پیشنٹ تھی خاتون، اس کا یہی تھا کہ وہ اس کا ہسبینڈ کہتا ڈاکٹر صاحب یہ پوری کی پوری ٹینکی صرف اپنے ہاتھ دھونے میں ضائع کر دیتی یہ محترمہ. تو بڑے سائیکیٹرسٹ سے ٹریٹمنٹ کروائیں، جب تک وہ دوائی کھاتی رہتی تھی وہ مدہوش رہتی تھی تو وہ ایسا کام نہیں کرتی تھی، ٹرنکلائزر دیے جاتے تھے. میرے پاس جب کیس آیا تو میرا چند ہفتوں میں وہ ماشاءاللہ یہ اسی دوا سے میں نے ان کو ایک دوا دی تھی، وہ جو کہ سفلیٹک میازم کی حمل تھی، سفلائنم تھی بیسیکلی. تو اس کی وہ یہ ہیبٹ چلی گئی تھی ماشاءاللہ، چند ہفتوں کے اندر یہ ہیبٹ چلی گئی تھی، بہت پرانی ہیبٹ. اس طرح سے وہ لوگ اس طرح سے جو شک میں زیادہ ہوتے ہیں، سسپیشن جن کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے، تو ہومیوپیتھی وہاں پر بہت ہیلپ کرتی ہے آپ کی، شاندار طریقے سے کمپلیٹ کیور دیتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ جب تک آپ نے دوائی کھائی ہے تو جناب تب تک فائدہ نہیں، جب اس نے اپنا کام کر دینا ہے تو ایک آدھی ڈوز ہی اپنا کام کر دے گی. سو مائی ڈیئر فرینڈز، آج ہم نے مرکیوریس یعنی مرگ سال کی مائنڈ کی سمٹم پڑھی ہیں. کل ہم انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے اس کی گارڈین سمٹم. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.